بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو محی الدین اسٹوریز آفیشیل اکاؤنٹ پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئی ہوپ ویران زندگی کی باقی تمام قسطیں جو بھی پیچھے گزری ہیں آپ سب بہت انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اپنے ہونے کا احساس ضرور دلایا کریں، لائک کر کے، کامنٹس کر کے، شیئر کر کے۔ تو آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ویران زندگی قسط نمبر 13 رومانٹک ناول ہے۔ ویران زندگی جمیلہ نواب قسط نمبر 13۔ ہادی جب سے رابی کو چھوڑ کر وہاں سے نکلا تھا وہ مسلسل ہانی کو کال ملا رہا تھا، مگر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی، جس سے اس کی پریشانی میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ تقریباً گاڑی دوڑاتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ حسب معمول پہلے دستک پر دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ ہادی آج مامی کے منہ لگنے کے بجائے سیدھا ہانی کے کمرے میں آیا تھا، جہاں وہ انہی رات والے کپڑوں میں بے سدھ لیٹی ہوئی تھی۔ موبائل سائلنٹ پر لگا ہوا تکیے کے نیچے پڑا تھا۔ ہانی میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ وہ ہانی کو اپنی طرف کر کے بولا تھا، جو اس کی طرف پشت کر کے سو رہی تھی۔ نہیں کھانا مجھے، کھانا مامی، مجھے مرنا ہے۔ وہ بنا آنکھیں کھولے غنودگی میں بڑبڑائی تھی۔ ہادی نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، جو بخار کی تپش سے لال ہو رہا تھا۔ وہ بری طرح پسینے میں شرابور تھی۔ ہادی بھاگ کر مامی کے پاس صحن میں آیا تھا۔ کیا کھایا ہے ہانی نے؟ وہ ٹھیک سے بات کیوں نہیں کر پا رہی؟ وہ تڑپ کر چیخا تھا۔ جب سے آئی ہے بری طرح رو رہی تھی۔ کچھ نہیں کھایا، نہ ہی رونے کی کوئی وجہ بتائی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کھانا اور دوائی کھلانے کی، مگر نہیں مانی۔ اللہ جانے کیا ہوا ہے۔ میری ہانی ایسی ضدی تو ہرگز نہیں تھی، مامی نے شکایتی انداز سے ہادی کو جتایا تھا۔ میں اس کو ہسپتال لے کر جا رہا ہوں، آپ اس کو بڑی چادر اڑا دیں۔ مامی نے اس بات پر عمل کیا تھا۔ ہادی اس نیم بے ہوش ہانی کو گود میں اٹھا کر گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ مامی کو بھی ہانی کے ساتھ بٹھا دیا تھا۔ وہ جھول کر مامی پر آ گری تھی۔ اس کا سر مامی کی گود میں تھا۔ اب وہ ایک اچھے ہسپتال میں تھے، جہاں ڈاکٹر نے ہانی کو فوراً ڈرپ لگا دی تھی، کیونکہ اس کا بی پی خطرناک حد تک لو تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا جسم ٹھنڈا ہوا تھا۔ وہ اب پرسکون سی سو رہی تھی۔ اس کی سوجھی ہوئی آنکھیں اس کے مسلسل رونے کا صاف پتہ دے رہی تھی۔ ہادی کو اس کی حالت میں دیکھ کر خود سے نفرت ہوئی تھی۔ ہانی مجھ جیسے خود غرض انسان کا ساتھ ڈیزرو ہی نہیں کرتی تھی۔ میں نے رات ایک خوبصورت لڑکی کی سنگت میں گزاری۔ رات بھر میں اس کو چھونے کے خمار میں رہا۔ ایک بار بھی اس معصوم کے دل کا خیال مجھے نہیں آیا۔ وہ ہانی کے بیڈ پر دونوں ہاتھ ٹکائے اپنا سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ 2-3 گھنٹے ایسے ہی گزر گئے تھے۔ ڈاکٹر بار بار ہانی کو دیکھنے آتا۔ اس عمر میں عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، مگر ان کی حالت سے لگ رہا ہے یہ لمبے عرصے سے شدید ذہنی اذیت اور دباؤ کا شکار رہ چکی ہیں، اور آج ان کے اعصاب نے ان کی منفی سوچوں کا بوجھ اٹھانے سے صاف انکار کر دیا۔ ایسی حالت میں برین ہیمریج، ہارٹ اٹیک یا
یہ سیدھا سیدھا کوما میں بھی جا سکتی تھیں۔ ان کا ماحول بدلنے کی سختی سے ضرورت ہے۔ ان کو پیار، محبت اور کسی مہربان انسان کے ساتھ اور خاص توجہ کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ یہ زندگی سے منہ موڑ چکی ہیں۔ یہ تو آپ لوگ ان کو وقت پر نہ لاتے تو یہ حرکت دوبارہ بھی کر سکتی ہیں۔ عام طور پر خودکشی کرنے والا پہلی بار بچ جانے پر دوسری کوشش بہت جلدی کرتا ہے۔ ان کو سخت نگرانی کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر بولتا چلا گیا اور ہادی حیران پریشان سب سنتا چلا گیا۔ اس کی شادی اس پر اتنا منفی اثر ڈالے گی وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ کافی پڑھے لکھے لگتے ہیں، پھر گھر میں اتنی مقدار میں نیند کی گولیاں کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ وہ بھی خاص سائیکیٹری والی؟ ہادی نے اس سوال پر مامی کی طرف دیکھا تھا، جو منہ میں دوپٹے کی ایک سائیڈ چبا کر رونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ وہ جی ہانی کو اکثر ٹینشن ہوتی تھی، وہ یہ گولی کھا کر سو جاتی تھی، مگر جب سے ان سے شادی ہوئی تھی اس نے چھوڑ دی تھی، بلکہ پھینک دی تھی۔ کل یہ نیا ڈبہ ہاتھ میں دیکھا تھا میں نے جب وہ واپس آئی تھی، میں نے سوچا ایک ہی کھانی ہوگی۔ جواب سراسر جان چھڑوانے والا تھا۔ ہادی ایک بار پھر شرم سے پانی ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ان کو گھر کب لے کر جا سکتے ہیں؟ دیکھیں مسٹر ہادی، یہ ان کے رسپانس پر منحصر ہے۔ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر اب جا چکا تھا۔ ہادی مامی کو ہانی کے پاس بٹھا کر خود بازار سے کھانے پینے کی چیزیں اور فروٹس لے کر آیا تھا، جو مامی سے دھلوا کر کمرے میں موجود چھوٹی سی فریج میں رکھوا دیے تھے۔ شام کے 4 بج رہے تھے، جبکہ اس کو رابی کو لے کر 5 بجے ہر صورت پارلر پہنچنا تھا۔ اس نے کمرے سے باہر جا کر رابی کا نمبر ملایا تھا، جو ماں نے شادی سے پہلے ہی اسے بھیجا ہوا تھا، مگر اس نے اس کا استعمال نہیں کیا تھا۔ فون دوسری رنگ پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو ہادی، میں نے ابھی ماں سے آپ کا نمبر لیا تھا، آپ جلدی آ جائیں، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ بہت یاد آ رہے ہیں آپ مجھے۔ رابی نے پاس بیٹھے زہیب کو جلایا تھا۔ وہ لاڈ سے بچگانہ آواز کر کے بول رہی تھی، جس پر زہیب کو اس پاگل لڑکی کی عجیب محبت پر حیرانی ہوئی تھی۔ وہ جان گیا تھا وہ جتنا اسے خود سے دور کرے گا، وہ بے وقوف اتنی ہی ہادی کے پاس ہوتی چلی جائے گی، اور ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب وہ صرف اپنے شوہر کی ہو کر رہ جائے گی۔ واپسی کا ہر دروازہ خود بخود بند ہوتا چلا جائے گا۔ ہادی کو حیرت کا دوسرا دھچکا لگا تھا۔ وہ گھبرا کر پاس پڑے بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ آتا ہوں، فنکشن تو رات 10 بجے ہے نا رابی؟ میں 7 بجے آ جاؤں گا، اتنا وقت بہت ہوگا تمہیں ریڈی ہونے کے لیے۔ ارے اتنی بھی اب حور پری نہیں ہوں میں، آپ بھی نا، بس میری تعریف کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔
رابی کو زہیب کے چہرے پر جلن کے آثار دیکھنے تھے جو ابھی تک نہیں تھے۔ دوسری طرف ہادی کو اس کی ہر بات فی الحال بالکل بکواس لگ رہی تھی۔ "Is everything okay رابی؟ یہ سب کیا بولے جا رہی ہو؟" وہ تنک کر بولا تھا، مگر رابی کا تو اس کے جواب میں کوئی انٹرسٹ تھا ہی نہیں۔ وہ اپنے روح میں بولی تھی، "I love you too، چلیں پھر جلدی آئیے گا، ویٹنگ۔" وہ بنا جواب کا انتظار کیے فون رکھ چکی تھی، جبکہ اسی وقت نرس نے ہادی کو ہانی کے ہوش میں آنے کی خبر دی تھی۔ وہ رابی کی یہ بات سن ہی نہیں سکا تھا جب تک وہ فون کاٹ چکی تھی اور وہ فوراً اندر ہانی کے پاس گیا تھا۔ اب رابی لمبا سانس کھینچ کر فاتحانہ انداز میں زہیب کو دیکھ رہی تھی، جو ہاتھ سے تھمز اپ کا سائن بنا کر وہاں سے اٹھ کر جانے کو تھا۔ "زہیب!" اس کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ "میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ میں نے بہت کوشش کی ہے، سارا دن خود کو بہت سمجھایا ہے، مگر دل نہیں مان رہا۔ میں کیا کروں؟" اب وہ بچوں کی طرح منہ پر ہاتھ رکھ کر رو رہی تھی۔ زہیب کو اس میں اب وہ چند سال والی گڑیا نظر آئی تھی، جو جب بھی اداس ہوتی تو اپنی ضد منوانے کے لیے ایسے ہی رو دیا کرتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ "دیکھو گڑیا، تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ اب یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ سب گناہ ہے۔ اب میری بات کو سمجھو۔ آپ صرف ایک بار کہہ دیں، آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میرا ساتھ چاہتے ہیں۔" وہ روتے روتے بولی تھی۔ "اس سے کیا ہوگا گڑیا؟ بس میرے دل کو سکون مل جائے گا کہ میری محبت یک طرفہ نہیں ہے۔ تم اگر میری ہم عمر ہوتی تو میں تم سے ضرور شادی کر لیتا، مگر رہی بات محبت کی تو اب تو نہیں کرتا، مگر ہاں میری ہم عمر ہوتی تو شاید۔" زہیب نے انتہائی محفوظ جواب دیا تھا۔ وہ اس سرفری لڑکی سے کچھ بھی توقع فی الحال کر سکتا تھا۔ "اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں اگر آپ کی ہم عمر نہیں۔" "زہیب، دل یہ نہیں مانتا۔" وہ ایک بار پھر رو دی تھی۔ اتنے میں پروین بیگم، جو رات کی تیاری کرنے میں مصروف تھی، فارغ ہو کر وہاں آئی تھی۔ وہ رابی سے کم از کم اب اس بے حیائی کی امید ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ "یہ کیا بک رہی ہو رابی؟" وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑ کر بولی تھی۔ "امّو، میرا دل ویران ہے۔ آپ کے خوبصورت داماد کے ساتھ سے بھی آباد نہیں ہوا۔ امّو، میں بے بس ہوں، مجھے واپس نہیں جانا۔ اس نے مجھے چھو لیا تو میں زہیب کے قابل نہیں رہوں گی۔ امّو، مجھے بچا لو۔" وہ ماں کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پروین بیگم بھی اب ساتھ رونے بیٹھ گئی تھی۔ کاش رابی میں بزدل نہ ہوا ہوتا، تب لوگوں کی بجائے
میں نے تمہاری پرواہ کی ہوتی تو آج میرا غم تمہارا دل ویران نہ کرتا۔ زہیب کا دل کر رہا تھا ابھی اسے اپنی باہوں میں بھر کر سارے زمانے سے چھپا لے، مگر پھر لوگ کیا کہیں گے؟ وہی سوال، دل تو میرا بھی ویران ہے رابی۔ اس نے بلک بلک کر روتی ہوئی اس معصوم اور سادہ دل والی لڑکی کو دیکھ کر خود سے کہا تھا، جو آج اپنے ولیمے کے دن اس سے محبت کی بھیک مانگنے آئی تھی۔ عورت محبت نہیں بھولتی۔ واقعی عورت لاکھ بری سہی، محبت کے معاملے میں وفا کا عنصر ہر طرح کی عورت کا خاصہ ہے۔ مامی، ان کو کس نے بلایا ہے؟ ان کو کہیں یہاں سے چلے جائیں۔ ہانی، جو ابھی ہوش کی دنیا میں آئی تھی، ہادی کو دیکھ کر برہم ہوئی تھی۔ ہادی نے مامی کو کمرے سے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ ہانی میری جان، ایسا کیا کر دیا میں نے؟ پلیز ایسا مت کہو، تم میری جان ہو۔ ہادی اس پر جھک کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے تڑپ کر بولا تھا، کیا کیا ہے آپ نے؟ یہ بھی میں بتاؤں؟ وہ چیخی تھی۔ چھوٹی سی تھی جب امی ابو چلے گئے، تب سے آپ سے شادی ہونے تک لوگوں کے تلخ رویوں نے مجھے بہت ذلیل کیا ہے، مگر کبھی زندگی اس طرح سے میرے لیے بوجھ نہیں بنی۔ مگر اب آپ سے شادی کے بعد، ارے آپ نے تو مجھ سے جینے کا حق، کیا جینے کی وجہ بھی لے لی۔ وہ منہ پر کینولا لگے ہاتھ رکھ کر بری طرح رونے لگی تھی۔ کل جس طرح آپ اپنی بیوی کو دیکھ رہے تھے، آپ نے رات کیسے گزاری ہوگی؟ مجھے سب سمجھ آ گیا تھا۔ وہ اب ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ ہادی کے لیے ساری صورتحال بہت عجیب تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ہانی کو کیسے تسلی دے۔ ہانی میری جان، ایسا کچھ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں اب بھی صرف اور صرف تمہارا ہادی ہی ہوں، قسم لے لو۔ وہ شہرگ پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا، جس پر ہانی کے رونے کی شدت میں کمی آئی تھی۔ آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں؟ آنکھوں کے ساتھ اب اس کا چہرہ بھی سوجنے لگا تھا۔ وہ اس بات پر خوش ہوئی تھی۔ ہاں بالکل سچ ہادی کی جان، میں آپ کو بانٹ نہیں سکتی ہادی۔ ہائے رے عورت کی کم عقل خواہش اور مرد کے لیے ناممکن وعدہ۔ وہ بے بس سی موتیوں کی طرح آتے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی تھی، میں صرف تمہارا ہوں ہانی، صرف تمہارا۔ ہانی اس کا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں بند کر کے پرسکون ہوئی تھی۔ پارلر کی اپائنٹمنٹ، رات کا ولیمہ، پھر کل پارک سے ٹیک آف، ہادی یہ سب ہانی کو بتا کر کرنا چاہتا تھا، مگر ابھی وہ اس بات کو سمجھنے کی بالکل بھی پوزیشن میں نہیں تھی۔ وہ پریشانی کی انتہا پر تھا جب ماں کی کال نے اس میں 4 چاند لگائے تھے۔ السلام علیکم ماں۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں بہت خوش ہوں۔ کیا تم نے آج میری بہو کو اتنی جگہ گھمایا؟ اچھا، بہو جیسے ہی تیار ہو کر نکلتی ہے مجھے اس کی اور اپنی تصویر بنا کر بھیجو۔ سب سے پہلے میں نے دیکھنا ہے تم دونوں کو۔
وہ اور بھی بہت کچھ بول کر ہنستی مسکراتی فون رکھ چکی تھیں۔ ہادی کو ایک مزید حیرانگی کا دھچکا لگا تھا۔ ہادی رابی سے اس قدر اسمارٹنیس کی امید نہیں کر رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا اس سے پہلے انہوں نے رابی کو ہی فون کیا ہے، جس نے جھوٹ بتا بتا کر ان کو خاصا مطمئن کر دیا ہے۔ رابی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وفادار بھی ہے۔ کتنی اچھی بیویاں ملی ہیں مجھے، مگر میں ہوں کہ ایک کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر پا رہا۔ وہ سوئی ہوئی ہانی کو دیکھتا ہوا خود سے مخاطب ہوا تھا۔ مامی میں ابھی جا رہا ہوں، صبح آؤں گا۔ ہانی کو اچھے سے کھانا کھلا کر سلا دیجیے گا، اور یہ کچھ پیسے رکھیں، ماموں کو بتا دیا ہے نا کہ آپ رات ادھر ہی ہیں؟ وہ نوٹ تھماتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ ہاں بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ نوٹ گنتے ہوئے خوشی سے بولی تھی۔ ہادی اس لالچی عورت سے کام نکلوانے کا ڈھنگ جان چکا تھا۔ وہ ہانی کا ماتھا چوم کر باہر آیا تھا۔ گھڑی 7 بجا رہی تھی۔ اس نے کچھ فروٹس اور مٹھائی لے کر رابی کے گھر کی طرف گاڑی لی تھی۔ وہ ہارن دے کر ابھی اترا ہی تھا کہ رابی خوش دلی سے باہر آئی تھی۔ میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی، چلیں اندر چلیں۔ وہ ہادی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ڈال کر چپک کر اندر لے آئی تھی۔ یا اللہ، کدھر پھنس گیا ہوں؟ یہ کیسی آزمائش ہے؟ وہ رابی کے لمس پر تلملا اٹھا تھا۔ ہادی یہ زہیب ہیں۔ زہیب بھائی۔ ہادی زہیب کے ساتھ ہاتھ ملا رہا تھا جب وہ بظاہر مسکراتی مگر تلخی سے بولی تھی۔ ان کی ایک بہت خاص بات ہے، ان کو بڑا ہی شوق ہے مہان بننے کا۔ ہاں ہاں ہاں، رابی بیتوکی بات پر خود ہی ہنسی تھی۔ ہادی نے اس بات پر کوئی خاص تاثر نہیں دیا تھا۔ چلیں آنٹی انکل، کچھ دیر میں ملتے ہیں، پھر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں رابی کو لے جاؤں؟ وہ وقت دیکھ کر سعادت مندی سے بولا تھا۔ جی بیٹا، ضرور۔ شفیق صاحب نے شفقت سے کہا تھا۔ وہ دونوں کو پیار دے کر کمرے میں چلے گئے تھے۔ سب سے مل کر وہ بھی جانے کے لیے اٹھ گئے تھے۔ سب ان کو دروازے تک چھوڑنے آئے تھے۔ رابی نے ہادی کا ہاتھ گاڑی میں بیٹھ جانے تک پکڑ کر رکھا تھا۔ وہ مسلسل زہیب کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ چھوڑو اور بیٹھو۔ آخر ہادی گاڑی کے پاس پہنچ کر بول اٹھا تھا۔ وہ شرمندہ سی بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی چل پڑی تھی۔ زہیب کو سائیڈ مرر میں وہ اب بھی مسلسل دیکھتی، بے اختیار آنکھوں میں ایک بار پھر نمی آئی تھی۔ جاری ہے، ملیں گے آپ سب کو ویران زندگی کس نمبر 14 میں انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔